بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 239 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 29ویں پارے کا 9واں اور آخری سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ دہر کی آیت نمبر 17 سے سورہ کے آخر آیت نمبر 31 تک، جبکہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 1 سے لے کے سورہ کے آخر یعنی آیت نمبر 50 تک ہوگا، جبکہ دورائی 28ویں پارے میں سورہ الحشر اور سورہ ممتحنہ دونوں پوری شامل ہوں گی۔ آج کے سبق میں 65 آیات ہیں، جبکہ الفاظ کی تعداد 373 ہے۔ ان 373 میں سے جو الفاظ ہمارے لیے اجنبی ہیں ان کی تعداد صرف 38 ہے۔ گویا 335 الفاظ وہ ہیں جو ہم توفیق ربانی سے سیکھ چکے ہیں۔ پچھلا سبق سورہ دہر کی آیت نمبر 16 پہ مکمل ہوا تھا۔ اہل جنت کے لیے جو نعمتیں رب ذوالجلال عطا فرمائیں گے ان کا تذکرہ چل رہا تھا آیت نمبر 15 میں کہ دور چلے گا ان پر چاندی کے برتنوں کا، اور پیالے بھی گردش میں ہوں گے شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی جن میں انہیں شراب طہور پلائی جائے گی۔ خدام نے انہیں نہایت موزوں انداز سے سجایا ہوگا۔ یہاں یہ سبق ہمارا رکا تھا، اب اسی کا تسلسل انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 17 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ پلائے جائیں گے وہاں ایک اور جام، کان مزاجھا زنجبیلا، آمیزش ہوگی جس میں سونٹھ کی یعنی خشک ادرک کی، عینا فیہا، ایک چشمہ ہے اس میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گردش میں ہوں گے ان کی خدمت میں ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر میں رکھے جائیں گے۔ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو گمان کرو گے انہیں موتی بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جدھر تم دیکھو گے تو وہیں تمہیں نظر آئیں گی نعیما وملکا کبیرا، عظیم نعمتیں اور بڑی بادشاہت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر کے لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور دبیز موٹے ریشم کے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے۔ وسقاہم ربہم، اور پلائے گا انہیں ان کا رب شرابا طہورا، پاکیزہ مشروب۔ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ تمہارے عمل کا۔ وکان سعیکم مشکورا، اور قدردانی ہے تمہاری کوششوں کی، تمہاری سعی کی۔ انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے نازل فرمایا، علیک القرآن تنزیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہایت اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجئے، صبر کے ساتھ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور دھیان نہ کیجئے ان میں سے کسی گناہگار ناشکرے کی بات کا۔ واذکر اسم ربک، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات میں بھی اس کو سجدہ کیجئے۔ فسبحہ لیلا طویلا، اور اس کی تسبیح کیجئے رات کے طویل حصے میں۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک
یہ لوگ یعنی یہ کفار محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا سے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور اپنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے انہوں نے یوماً ثقیلا، ایک سخت دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، جس سے انہیں دوچار ہونا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا فرمایا ہے، فشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم چاہیں گے تو بدلے میں لے آئیں گے، امثالہم تبدیلا، انہی جیسے تبدیل کر کے۔ ان ھذہ تذکرہ، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ، پس جو چاہے اختیار کر لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ، وما تشاءون، اور نہیں تم چاہ سکتے اے انسانوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ یدخل من یشاء، وہ داخل فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لہم، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ سورہ دہر یہاں مکمل ہوئی۔ اب سورہ مرسلات کی ابتدا توفیق ربانی سے ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل مرسلات عرفا، قسم ہے لگاتار بھیجی ہوئی ہواؤں کی، فالعاصفات عصفا، پھر تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی، والناشرات نشرا، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، فالفارقات فرقا، پھر ان کی جو ہواؤں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر ان کی جو القاء کرتے ہیں، لاتے ہیں یاد دہانی یعنی فرشتوں کی، عذراً و نذرا، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ تاخیر کی گئی، لِيَوْمِ الْفَصْل، فیصلے کے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے فیصلے کا دن، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو، یعنی پہلے نافرمان لوگوں کو، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے پچھلوں کو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم معاملہ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے، فَجَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے رکھا اسے، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، فقدرنا، پھر ہم نے ٹھہرایا اس کو، فنعم القادرون، تو کیا خوب ہم ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا یعنی زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے رکھ دیے اس میں پہاڑ اونچے اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں میٹھا پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو، یعنی روز حساب، جزا و سزا۔
इन तलिकू इला दिल्लिन, चलो साए की तरफ, दी सलास शुअब, जिसकी 3 शाखें हैं, ला ज़लीलिम वला युगनी मिनल लहब, न उसकी छाँव है और न वो बचाता है शोलों की लिपट से, इन्नहा तरमी, बेशक वो आग फेंकती होगी, बिशररिन कल कसर, शोहले महल जैसे ऊंचे, का अन्नहु जिमालतुन सुफ्र, गोया के वो शोले जर्द रंग के ऊँट हों, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, हाज़ा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन है कि वो बोल न सकेंगे, वला युज़नु लहुम, और न इजाज़त होगी उनको, फयअतज़िरून, कि वो उज़र पेश करें, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन, जमअनाकुम अल-अव्वलीन, हमने जमा कर लिया तुम्हें और पहले लोगों को, फ़इन कान लकुम कैदुन, तो अगर तुम्हारे पास कोई दाव है, फ़कीदून, तो मुझसे चाल चल लो, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, बेशक परहेज़गार लोग सायों और चश्मों में होंगे। यानी मुजरमों के अंजाम की तस्वीर कशी के बाद अब मुत्तकीन के एज़ाज़ व इकराम का बयान हो रहा है। वफ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, और उन मेवों में होंगे जो वो चाहेंगे, कुलू वशरबू हनीअम, खाओ और पियो मज़े से, बिमा कुंतुम तअमलून, बदले उसके जो तुम करते रहे, इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन, बिलाशुबा इसी तरह हम बदला देते हैं खूबी से अमल करने वालों को, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, कुलू वतमत्तऊ कलीलन, खाओ और फ़ायदा उठा लो थोड़ा सा, इन्नकुम मुजरिमून, बिलाशुबा तुम मुजरिम लोग हो, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, वइज़ा क़ील लहुम उरक़ऊ, और जब कहा जाता है उनसे कि झुको अपने रब ताला के सामने, ला यरक़ऊन, तो वो नहीं झुकते, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, फिर आखिर किस बात पर इस कुरान के बाद ये लोग ईमान लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा अल-मुरसलात की आयत नंबर 50 पे आज का सबक भी मुकम्मल हुआ और तौफ़ीक़ रब्बानी से 29वां पारा भी मुकम्मल हो गया। आज के सबक में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि 373 में से 38 नए अल्फाज हमने सीखे, और आज तक जो मजमूई तौर पर हमने 239 असबाक में अल्फाज पढ़े, उनकी तादाद 88,000 है। लेकिन जो अल्फाज हमें सीखने पड़े, इन 88,000 में से उनकी तादाद सिर्फ 9,184 थी। गोया 78,816 अल्फाज ऐसे थे जो इन्हीं 9,184 की रेपिटेशन में कवर हो गए। ये रब्बे ज़ुल जलाल का बहुत बड़ा कर्म है कि लगभग 10% से 10% के करीब अल्फाज सीख के अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक 88,000 अल्फाज सीख लिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला एक पारा भी मजमूई तौर पे पूरे कुरान हकीम के अल्फाज का 10% ही होगा जो हमें सीखने पड़ेंगे। रब्बे करीम अपनी रहमत व करम से हमारी इस सही को मशकूर फरमाएं और हमारी इस मेहनत को पूरी ज़िंदगी हमें जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं, इस पर अमल करने और इस खैर को दूसरों तक मुंतकिल करने की फ़िक्र व तौफ़ीक़ अता फरमाएं, और इसके फ़ौरी तकाज़े के तौर पर रब्बे ज़ुल जलाल हमें सुबह शाम कुरान हकीम की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। मालिकुल मुल्क हमारे तमाम मामलात में बरकतें और आसानियाँ पैदा फरमाएं,
ہمارے تمام اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔